بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے میری شہزادی فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے، اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا، بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ، اللہ اکبر، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں، مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ میں رحم کرو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن، یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے، اور آج بھی عزت ملے گی ان کی اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے۔ اس لیے آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو، اور اپنے نازک جسم کو، اپنے اس کمزور سے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو آج عہد کرو، ہمارے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہم سروں پر دوپٹہ اوڑھیں گے، پورا پورا اوڑھیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو حال یہ ہے، باریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان ہے، دوپٹے اوڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزوں، خدا کے لیے جہاں پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے کے رہتی ہیں، ان کے لیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی، ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا، آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے، منہ بھی چلاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں، بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے، کبھی بھابیاں شے دیتی ہے، کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے، محلے کی عورتیں شے دیتی ہے۔ بہت زیادہ
جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا، اگر کوئی ایک کہے تو تو بھی اس کو 4 جواب دینا۔ اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے، گھروں کو برباد کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں سن لو، ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے، اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کے حقوق بتانے ہیں، مگر چونکہ آج خاص طور پہ عورتوں کا اجتماع ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، اپنے شوہر سے کبھی منہ نہ چلانا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے، اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے، اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، ایسی عورتوں کو نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ، شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں، اللہ اکبر، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے۔ سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہوں، سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا۔ ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے 2 گھنٹے کی، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا۔ اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو، ازواج رسول کی طرف توجہ کرو۔ پڑھو زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی، پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی، پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی، پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو، صحابیات کی زندگی پڑھو، اللہ اکبر، تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے، اللہ اکبر، یعنی چھاتی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، لفظیں تو صحیح، تھوڑا تصور تو کریں، کہاں وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے اور اس میں سینے اور چھاتی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا، اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے۔ سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا جان، جس کو سینے چھاتی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا، آخر اس کا قصور کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، اس کا عذاب کیا تھا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی، اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، اس کو چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن حالات مجبور کرتے ہیں۔ املیر میں ایسا نہیں ہوگا، خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا، مہاراشٹر میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے، اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح۔ اے خاتون جنت کی کلیزوں، سنا آپ نے، جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، یعنی افیئر کرتی ہے، محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے، ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر۔ اور سن لو، میرے اللہ کا فرمان ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگ ریلیاں، دنیا کے چند دنوں کے عیش و عشرت، دنیا کے چند دنوں کی موج مستیاں